یہ ان کے دو نشانات ہیں آپ کے سامنے. ایک کا نام ہے جزم، دوسرے کا نام ہے تشدید. آپ اس کے پہلے پیش ایک نشان کر چکے ہیں. پیش میں منہ سٹا ہوا ہوتا ہے اور جزم میں کھلا ہوا ہوتا ہے. دونوں میں یہی فرق ہے، شکل ایک ہے لیکن اتنا ہی فرق ہے. پیش کا منہ بند رہتا ہے، سٹا ہوا رہتا ہے، اور جزم کا کھلا ہوا رہتا ہے. اور تشدید کو دیکھیے، یہ تشدید ہے، تین نوک ایک ساتھ ملا ہوا ہے. اس تین نوک ہونے کی وجہ سے اس کا ایک نام ہے تین دندان. تین کی معنی تین، دندان کی معنی دام. تینوں لکیر کو دانت کے نام سے بلا ہے، اور اس کی شکل جو ہے تلچھل کی طرح ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ یاد رکھیے، جزم اور تشدید دو نام ہے، جزم اور تشدید. جزم تشدید یہ بھی اعراب کے گروپ میں ہی آتا ہے، لیکن جیسے زبر زیر پیش الگ سے نام ہے، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین یہ سب نام ہے، اسی طرح سے اس کا بھی الگ الگ نام ہے، جزم اور تشدید. جزم اور تشدید. جزم کا کام یہ ہے کہ جس حرف پر وہ آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا کر کے اس کو حرکت میں لایا جائے گا. جزم والا حرف بالکل خاموش رہتا ہے، اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا کر کے اس میں حرکت دیا جاتا ہے. اور تشدید کا کام یہ ہے کہ جس حرف پر وہ آئے گا اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے. پہلی مرتبہ تو پڑھیں گے کہ تشدید والے حرف کے پہلے جو حرف ہے اس کو ملا دیں گے. اس کے بعد پھر اس حرف کو پڑھیں گے. یہ ہے جزم اور تشدید کا کام. اب آپ دیکھیے، جیسے یہ جزم ہے. اب یہ ہے، اس کے اوپر زبر دیں، زیر دیں یا پیش دیں، تینوں میں سے کوئی بھی ایک نشان جزم والے حرف کے پہلے رہے گا، اور اس پہلے والے حرف کو اس جزم والے حرف میں ہم ملا دیں گے. جیسے وہ آ پہلے لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بے لکھا ہوا ہے، بے کے اوپر جزم ہے، تو اصول کے مطابق جزم کے پہلے والے حرف کو ملائیں گے، ہو جائے گا آپ. یہ بالکل آسان ہے. جزم والے حرف کو ساکن سمجھ کر کے اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے. آ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور بے کے اوپر جزم ہے تو اب ہو جائے گا. اسی طرح سے اب آپ جتنا بھی حرف میں جزم والا دیکھیں گے اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے. جیسے اب، جب، تب، سب، کب، مر، چل، نل، پل، تب. اس طرح سے دو حرف کے ملنے کا مطلب ہی ہے کہ آخر والے حرف پر جزم ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر چاہے تو زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، تین میں سے کچھ ہے. چاہے وہ ہم جزم اور زبر زیر پیش لکھیں یا نہ لکھیں وہی بنے. یہ آپ کو ہم بتایا کہ اس طرح سے اب ہوتا ہے، لیکن جب اس کی کتاب کھولیں گے آپ تو آپ کو صرف اتنا ہی ملے گا اور آپ کو اب پڑھنا پڑے گا. تو پورے اردو کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ زبر زیر پیش کا استعمال نہیں کے برابر ہے، شاید کہیں آپ کو ملے گا. زبر زیر پیش لازماً طور سے جو استعمال ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو جاننا چاہیے
اور بغیر جانے آپ سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے یاد رکھیے یہ ہو گیا اب، دونوں ہے اب، سمجھ گئے نا، دونوں اب ہے، دونوں اب ہے۔ اب جیسے الف بے آپ لکھے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ اب کیسے ہوا، یہ آپ بتائیے، تو آپ کو یہ پہلے بھی شکل ہم بتایا ہے کہ الف کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے، یہ لکھ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ بے کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس کے پہلے والا جو ہے تحریف وہ اس میں ملایا گیا قاعدے کے مطابق، جس حرف کا جزم ہوتا ہے اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملاتے ہیں، اس قاعدے کے مطابق اس کو ملایا، اور چونکہ عربی اردو میں زبر زیر پیش کا استعمال برائے نام ہے نہیں کے برابر، اس لیے یہ ملایا ہو گیا، لیکن اصلیت اس کی وہ ہے کہ الف کے اوپر زبر ہے اور بے کے اوپر جزم ہے۔ اب تو یاد رکھیے آپ، یہ ہے جزم کا استعمال۔ اب جزم اور پیش میں فرق اتنی ہے کہ پیش کا منہ سجا ہوا ہوتا ہے اور جزم کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اب آپ آئیے تشدید پر، یہ دیکھیے تشدید ہے، تشدید، تشدید جس حرف پر بھی آئے گا اس حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے، سمجھ گئے؟ جیسے دیکھیے آپ غور کیجیے کہ جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے، اس حساب سے لکھا ہوا ہے۔ بے کے اوپر تشدید ہے اس لیے بے کے اوپر اعراب بھی آیا، اور الف کے اوپر پہلے سے اعراب ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے جزم والے نے کہا الف بے زبر اب، یہ بے کا استعمال ہم ایک مرتبہ کیا، اس کے بعد پھر بے کے اوپر زبر ہے تو بے زبر با جیسے بولتے ہیں آپ یا با بولتے ہیں، تو ایک استعمال یہ ہوا۔ اب دونوں ملا کے دو مرتبہ استعمال ہو گیا، اس کو پڑھیں گے اب با، اب با، اور اگر اس میں الف جوڑ دیں گے تو ہو جائے گا اب با، اب با، بے کا استعمال دو مرتبہ ہوا۔ اب اس کو اگر الگ الگ کر کے ہم لکھیں گے، اس کو لکھیں گے اب با، اب با، سمجھا؟ اب با، اس کو اس طرح لکھیں گے، سمجھا؟ اب با، 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 سارے ساتھ اب بے کے اوپر زبر دیا، دوسرا بے دے کے ہو گیا با، اب با، اب با، اب با، تو یاد رکھیے گا جزم اور تشدید کو آپ یاد رکھیے گا۔ جزم کا کام ہے کسی بھی حرف پر آنا، اور وہ حرف ساکن ہوگا، حرکت میں نہیں ہوگا، خاموش ہوگا، کام نہیں کرے گا، اور جب اس میں اس کے پہلے والے حرف ملا دیں گے تب وہ اپنا آواز دے گا اب، ٹھیک ہے؟ جزم کا ہی کام ہے اب، 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 اور تشدید کا کام ہے کہ جس حرف پر وہ آئے گا اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے، اب با، اب با، اب با، اب با، اب با، اب با، اب
با اب اب با یہ ہے جزم اور تشدید. ہم ہندی میں بھی لکھا ہے جزم تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اس انسان کو سمجھ جائیں. اس لیے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اردو کو سمجھیں اور پڑھیں. اگر آپ صرف ہندی جانتے ہیں تو ہندی کی مدد سے اردو کو جان جائیں. کمپلیٹ سے یہ تک اردو بتایا، ساتھ ساتھ ہندی بھی بتایا، ہندی تاکہ ہندی جاننے والے اردو کو اس کی مدد سے جان جائیں. یہی ہے جزم اور تشدید. جزم اور تشدید. اب 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 ب 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 اب ب. تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے اور جزم والے حرف کو منائیں گے. یہی ہے جزم اور تشدید کا استعمال. جزم اور تشدید کا استعمال. تشدید کو تین بنداؤں ہی کہتے ہیں. ویسے زبر زیر کو زبر زیر پیش ہے، جس کا دوسرا نام ہے فتح کسرہ ضمہ. زبر زیر پیش کا نام ہے فتح کسرہ ضمہ. اسی طرح سے یہ جزم تشدید ہے. جزم اور تشدید. اب با اب ابا 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 اب ابا. جزم اور تشدید. جزم 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 کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، پیش کا منہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تین منہ پیدا ہوتا ہے. اس کو تین منہ کہتے ہیں. اس کو تین بنداؤں کہتے ہیں. جزم تشدید. 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 جزم
جزم تشدید 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 جزم بھی سر پر آئے گا، اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا کے کریں گے. تشدید بھی سر پر آئے گا، اس کو 2 مرتبہ کریں گے. ایک تو پہلے والے حرف کو نشان لائیں گے، ایک اس کو ایک کریں گے. یہ ہو گیا تشدید اور جزم کا استعمال. تشدید جزم تشدید جزم تشدید. اور کچھ بات کرنی ہے آپ؟ جزم یا تشدید کے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس کے اوپر اعراب نہیں ہوگا، چاہے خبر ہو غیر ہو یا پیش ہو. یہ 3 نشان میں سے کوئی ایک نشان موجود ہے. اور دیکھیے آپ کو حروف تہجی کی ترتیب شروع سے آخر تک اور مرکب حروف کی ترتیب شروع سے آخر تک ہم بتاتے ہیں. جیسے سے جی جے ہے سے دال دال زال ویل ویل زیل زیل سین شین صاد زاد دو عین عین ویل اور جا اسی طرح سے زبر زیر کی اس کو اعراب کہتے ہیں آ ای او. اب آئیے جزم پر. جزم پیش کی شکل کا ہوتا ہے لیکن دونوں کا فرق نہیں ہے. پیش کا منہ کہاں ہوا ہوتا ہے، جزم کا منہ اخلاق ہے. مسرت پر جزم آئے گا
اس کے پہلے والے حرف کو شامل آ جائے. اس کے بعد تشدید ہوتا ہے. تشدید میں 3 نوٹ ہوتا ہے. تشدید میں 3 نوٹ ہوتا ہے جس کو 3 گندام بھی کہتے ہیں. جس سڑک پر ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ ہوتے ہیں. پہلے تو اس کو پہلے والے حرف کو ملاتے ہیں. جزم اور تشدید. تو آپ جزم اور تشدید لکھیں گے تھوڑا محنت لگے گا. دیکھیے یہ ہو جائے گا. جزم تشدید. اب یہ جزم اور تشدید کی شکل یہی ہے. آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا. اچھا ہوگا. ہر کسی کو آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں گے زیادہ خوبصورت بنے گا. اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. آپ اس کی کوشش کریں کہ لکھنا جو ہو زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت خوبصورتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی حیثیت سے اس کی خوبصورتی کو رکھا ہے. اور اس کی بنیاد پر لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور آپ خوبصورت لکھیں گے آپ کی لکھنا ہوگا آپ کی تحریر ہوگا آپ کی حریر کے ساتھ اور زیادہ لکھیں گے. آپ یاد رکھیں جزم تشدید 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 جزم
تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم جزم تشدید 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 اس کا نام جس طرح کا جنم ہوگا اس سے پہلے ہماری حالت ہوگا اس کو جو مطلب پانی مرتبہ اس کے پہلے والے حل سن جائیں گے دوسرے مطلب اسی حد یہی ہے جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم 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 تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم جزم تشدید 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 جزم جزم تشدید 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 جزم تشدید
جزم تشدید. جیسے اب، جب، تب، سب، کب، رب، سب، ہم، جب، بس، جب، بات، بھی، اما، امی، سچا، سچی، اچھا، اچھی، اللہ، اللہ، محبت، محبت، ہمت. یہ سب تشدید والے الفاظ ہیں. یا تشدید کو اس طرح سے استعمال کریں گے. اور جیسے آپ کو پہلے بتایا، اب، جب، تب، سب، رب، جب، جب، میں، جب. تو یہی ہے رد، تشدید اور جزم کا استعمال. تشدید آج میرا جو ہے یہ سب مکمل ہو گیا. جو بھی چیز مکمل بتانا تھا، جس میں آپ کا کام چل جائے، وہ آج مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ بتا دیں اس کی مشق کرائیں گے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بھی سکون جو اصول بتایا گیا یاد رکھیے. آپ کوئی بھی کتاب نکال کر اردو کر سکتے ہیں. اور آپ کو پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے. آپ کو شوق اور جو ہے پڑھنا چاہیے. جب آپ اپنے شوق کو آگے بڑھائیں گے، دیکھیں گے، پھر آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ 10 منٹ ہی صحیح روزانہ لکھیں گے، پڑھیں گے. روزانہ 10 منٹ ہی صحیح لکھیں گے، پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کا لکھنے پڑھنے سب آ جائے گا. آپ کو بالکل صاف صاف کھول کر بتایا گیا کہ کس طرح سے اس کو لکھنا ہے، کس طرح سے لکھنا ہے. آپ کا وجہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ آئے، ہو سکتی ہے. وہ صرف یہ کہ آپ نے توجہ دیجیے، آپ نے دھیان دیجیے، آپ اس کی کوشش نہیں کریں. اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ یاد رکھیں، جزم، تشدید، 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 جزم، 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 تشدید.
जज़म तस्दीक। अब ये नाम आपको याद हो गया। शक्ल आप वहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर, और किस तरह से मिलाया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ आप देख रहे हैं। तो कोई वजह नहीं है कि आप न सकते हैं, इसलिए आप याद रखिए। जज़म तस्दीक, 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 जज़म जज़म तस्दीक, 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 जज़म तस्दीक,
جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید A B A A A C E A A da 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 J J J J C she son dad go go I'm they who are you you are who British movie long Hamza you have 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 Java G Page Java Steve Bad E Blue Ab Ab जज़म का मुंह खुला हुआ होता है पेश का मुंह छपा होता है और तशदीद वाली है दो ये याद रखिएगा ये अब आज का क्लास मेरा ख़त्म होता है आपको अलीफ से ये तो बताया कल अल्फाज बताया फिर आप बताया तनवीन बताया दो जगह जो जिसकी आवाज़ जो भी है वो होता है फिर जज़म और तशदीद जज़म होता है इसको पहले वाले यही है उर्दू मोटा मोटी पढ़ लेने के लिए और लिख और आप मज़ीद आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको मज़ीद लेकिन आप उर्दू पढ़ सकें लिख सकें इसलिए के लिए ये काफ़ी है जज़म तस्दीद जज़म तस्दीद जज़म तस्दीद जज़म जज़म तस्दीद जज़म तस्दीद जज़म तस्दीद जज़म जज़म तस्दीद 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 जज़म
تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم تشدید